چاہیے کہ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کرنے کا حکم دیا۔ ایک بندہ صبح سے لے کر شام تک وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے، لیکن سارے وہ جھوٹ بھی کرے، وہ فراڈ بھی کرے، وہ اس کے ہاتھ سے بھی گناہ ہو، اس کی آنکھوں سے بھی گناہ ہو، اس کے کانوں سے بھی گناہ ہو، اس کی نظر سے بھی گناہ ہو، اس کے کانوں سے بھی گناہ ہو، اور وہ جھوٹ بھی بولے، وہ ساری خرافات کرے، وہ ساری نافرمانیاں بھی کرے، اور وہ بندہ کہے کہ میرا روزہ ہے صبح سے لے کر شام تک، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس بندے نے صرف اور صرف اپنے آپ کو مشقت کے اندر ڈالا، صرف اس نے اپنے آپ کا بھوکا اور پیاسا رکھا، لہٰذا اس کو روزے کا اجر اور ثواب نہیں ملے گا۔ تو لہٰذا روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے اندر ریاکاری نہیں ہے، جس کے اندر دکھلاوا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، نماز کے اندر جب وہ کھڑا ہوتا ہے، قیام کرتا ہے، وہ لمبا قیام کرتا ہے، وہ سجدے کرتا ہے، وہ رکوع کرتا ہے، اس کو لوگ دیکھتے ہیں، دیکھنے والا یہ کہہ سکتا ہے یہ جو بندہ نماز پڑھ رہا ہے یہ کتنا بڑا نمازی ہے، یہ کتنے لمبے لمبے رکوع کرتا ہے، یہ کتنے لمبے لمبے سجدے کرتا ہے، کتنا لمبا یہ قیام کرتا ہے۔ اب اس بات کے اوپر اگر جو بندہ نماز پڑھنے والا ہے اس کے دل کے اندر یہ بات ہو کہ لوگ جب مجھے دیکھیں گے، میں جس نماز کے اندر میں کھڑا ہوں، میرا قیام بھی لمبا اور میرے رکوع اور سجدے بھی لمبے، اب لوگ جب مجھے دیکھیں گے اور کہیں گے کہ کتنا بڑا نمازی ہے اور کتنا نیک آدمی ہے، تو لہٰذا جب وہ نماز پڑھنے والا اس کے دل کے اندر یہ ریاکاری جب آ جائے گی، یہ دکھلاوا یہ آ جائے گا، وہ نماز کسی کام کی پھر نہیں رہے گی۔ اسی طرح ایک بندہ صدقہ و خیرات کرتا ہے، ایک بندہ اور پہاڑ جتنا بھی وہ صدقہ خیرات کر دے، وہ لاکھوں کروڑوں روپے وہ خرچ کر دے، لیکن اگر اس کی نیت کے اندر یہ بات آ جائے، اس کے دل کے اندر یہ بات آ جائے کہ لوگ کہیں کہ کتنا بڑا سخی ہے اور کتنا اپنا مال خرچ کرنے والا ہے، اور جب اس بندے کے دل کے اندر یہ بات آ گئی اور لوگوں نے کہہ دیا، تو آخرت کے اندر اس کے لیے کوئی اجر اور کوئی ثواب نہیں ہوگا۔ اسی طرح روزہ ایسی عبادت ہے کہ روزے کے اندر بندہ بھوکا اور پیاسا بھی رہتا ہے، وہ صبح سے لے کر شام تک وہ یا بندے کو پتہ ہوتا ہے یا بندے کو خدا کو پتہ ہوتا ہے بندے کا روزہ ہے۔ اگر وہ دن کے اندر کچھ کھائے گا، کچھ پیے گا، وہ چھپ کے کھائے گا تو اس کا روزہ ہی نہیں ہوگا، اور لہٰذا روزے کے اندر ریاکاری نہیں ہو سکتی، دکھلاوا نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دیتا ہوں۔ یہ اتنی بڑی عبادت ہے، اس کے اندر ریاکاری اور دکھلاوا نہیں ہو سکتا۔ لیکن دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، ایسے 3 لوگ ہوں گے جن کے اوپر جنت واجب ہو چکی ہوگی، لیکن ان کو پھر بھی جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اب ان کو جہنم کے اندر ڈالنا اور ایک طرف ان کے اوپر جنت واجب ہو چکی ہے، لیکن اس کی وجہ یہ ہوگی کہ ان کے اندر ریاکاری اور دکھلاوا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جنت سے محروم کر کے جہنم کے اندر ڈال دیں گے۔ اور اس کے اندر ایک ایسا بندہ ہوگا، مثال معاشرے کے اندر دیکھیں، دنیا کے اندر دیکھیں، ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ذرا یہ تصور کریں، اس دنیا کے اندر ہم سارے کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن کوئی بندہ اپنی جان دینے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتا۔ کوئی بندہ نہیں چاہتا کہ میرا سر کٹ جائے یا میری جان چلی جائے یا میں مر جاؤں، کوئی بھی نہیں چاہتا۔ ایک شہید کہ جس کے اتنے زیادہ فضائل ہیں کہ اللہ رب العزت ایک شہید کا اتنا بڑا مقام ہے کہ اس کا خون کا پہلا قطرہ زمین کے اوپر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ ایک شہید کا اتنا بڑا مقام ہے، لیکن اسی شہید کا جب اتنا بڑا مقام ہے، اگر اس کی نیت کے اندر یہ بات آ گئی کہ لوگ مجھے بہادر کہیں، لیکن یہ ساری کی ساری بہادری کے اوپر سمجھے پانی پھر گیا، یہ پھر شہادت، یہ اس نے اپنا سارے کا سارا خون دے دیا، اپنی جان دے دی، اپنا سر کٹا دیا، یہ سر کٹانا بھی کسی کام کے لیے پھر نہیں آئے گا۔ تو لہٰذا ضرورت اس عمر کی ہے کہ میں اور آپ چھوٹے سے چھوٹا عمل کریں، 2 رکعت نماز پڑھیں، 1 روپیہ اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر خرچ کریں، لیکن اس کے اندر میری اور آپ کی نیت خالص ہو، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ
فلہ عشر امثالہا، جو بندہ ایک نیکی کرتا ہے، ایک نیکی خالص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کر 10 گنا اس کو اجر دیتے ہیں۔ لیکن یہی وہ نیکی وہ بندہ رمضان کے اندر کرتا ہے، اس کو 70 گنا تک اس کا اجر ملتا ہے۔ ایک نیکی ہم دنوں کے اندر کریں گے خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، تو ہمیں اس کا 10 گنا اجر اس کا ملے گا۔ تو جب رمضان کے اندر کریں گے اور رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ اس کا اجر بڑھا کر 70 گنا تک اور اس سے بھی بڑھا کر 700 گنا